بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج یہ ہماری اس ایک حدیث کا درس ہوگا، اور اس حدیث کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم نے سمجھنی ہیں۔ کچھ باب سے متعلق باتیں ہیں وہ ہم نے سمجھنی ہیں۔ باب من کرہ القراءۃ بفاتحۃ الکتاب اذا جہر الامام۔ من کرہ القراءۃ بفاتحۃ الکتاب، وہ حضرات جن کے نزدیک جہری نماز میں امام کے پیچھے قرأت کرنا مکروہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اسی حدیث کی حد تک لیتے ہیں، اور احناف اس حدیث کو تھوڑے مختلف پیرائے میں لیتے ہیں کہ نمبر ایک تو یہ حدیث جہری نمازوں کے حوالے سے ہے، اور نمبر دو منازعات اس کے اندر جو پائی جا رہی ہے وہ نفس قرأت کے اندر پائی جا رہی ہے، چاہے وہ جہرن ہو یا سرن ہو، باہر صورت ہے۔ اس کے اندر جو قول ابی ہریرہ اس کے حوالے سے بحث ہے، وہ اگلی حدیث کے اندر تفسیر کے ساتھ بحث ہے۔ بنیادی بات اس حدیث میں سمجھاؤں گا، وہ بنیادی بات آپ کو یاد رہے گی تو اگلی حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے کہ اگلی حدیث، اصل میں ہم لوگ حدیث سمجھتے صرف متن روایت کو، محدثین جو حدیث سمجھتے ہیں وہ متن روایت کو نہیں سمجھتے۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی فلاں روایت ہے، اللہ کے نبی کی فلاں حدیث ہے، تو ہم لوگ متن روایت کو حدیث سمجھتے ہیں۔ جیسے متن روایت ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو یہ متن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ روایت حدیث نہیں ہے۔ محدثین روایت حدیث کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ کانبی نے یہ کہا، ابن شہاب نے یہ کہا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات آج آئے گی، تفصیلی بات انشاءاللہ کل کی روایت میں آئے گی، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ آج ہم اس حدیث کو سمجھیں گے، مفصلاً سمجھیں گے، بنیادی بات سمجھیں گے۔ وبه قال وبالسند المتصل منا الى امام ابي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن عقيمة الليثي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے کہ انصرف من صلاة، آپ نماز پڑھ کے مڑے، انصرف من صلاۃ، کسی نماز کو پڑھ کے مڑے، کون سی نماز؟ جہر فیہا بالقراءۃ، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت فرمائی تھی، یعنی ایسی نماز آپ نے پڑھی کہ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت فرمائی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے هل قرأ معي احد منكم آنفا، کیا ابھی کوئی میرے ساتھ قرأت کر رہا تھا؟ هل قرأ معي احدكم، کیا تم میں سے کوئی منکم آنفا، ابھی میرے ساتھ قرأت کر رہا تھا؟ فقال رجل، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ بات عرض کی، نعم یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے نبی، میں کر رہا تھا۔ قال، آپ نے فرمایا، قال، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی اقول، میں تو یہ بات کہہ رہا تھا، مالی انازع القرآن، مجھے کیا ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا کہ قرأت قرآن میں الجھ رہا ہوں، یعنی میں قرأت کروں اور پھر مجھے الجھن ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے آپ میں سے کوئی شخص کوئی سورت پڑھے، اور وہ سورت پڑھے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جب میں پڑھوں اللہ الصمد تو پیچھے قل هو اللہ احد، کوئی شخص اس طرح پڑھ رہا ہو تو مجھے الجھن ہونا شروع ہو جائے گی، میں آگے کیا پڑھوں، تو اس کو کہتے ہیں انازع، 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 مجھے کون مجھ سے منازعت کر رہا ہے، یعنی مجھے الجھا رہا ہے، اصل میں ہے میں الجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے کیا ہوا کہ قرأت قرآن میں الجھ رہا ہوں، قرأت قرآن میں الجھ رہا ہوں۔ یہ ترجمہ پکا کیجئے اور اس کو سمجھیے، کیونکہ یہ لفظ پھر ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے کہ جس بات کو محدثین نے اور فقہا نے منازعات کہا ہے، تو منازعات کیا ہے؟ منازعات یہ ہے، دیکھیے جو شخص جتنا حساس ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی ہی منازعات ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور سبق کے اندر کسی کا مائک کھل جاتا ہے، تو وہ مائک کھل رہا ہے اور گھر میں کام کر رہا ہے، بھائی چمچا دے دو، بھائی فلاں دے دو، بھائی فلاں دے دو، تو یہ منازعات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے شور مچا رہا ہے۔ لیکن میں سبق پڑھا رہا ہوں، نام یا رسول اللہ، قال انی اقول ما لی انازع القرآن، تو وہ ان کا مائک کھلا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے انی اقول
مالی انازع القرآن، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ پکا کرنے کے لیے دہرا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ پکا کرنے کے لیے کوئی دہرا رہا ہے تو اس سے مجھے الجھن شروع ہو جائے گی بھی یہ کیا کر رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ پچھلے والا پڑھ رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا تھا یا وہ پڑھ رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں منازعات۔ امید ہے یہ منازعات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، یعنی جس وقت میں پڑھ رہا ہوں اس وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کر دینا، اس سے جو الجھن ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منازعات کہا، ٹھیک ہے، جس کو اصل میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کون میرے سے قرآن کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا، تو وہ جب یہ معنی کرتے ہیں جھگڑا کر رہا تھا، تو وہ معنی بالکل پلٹ جاتا ہے، حدیث کے سمجھنے میں غلطی ہونے لگتی ہے، اور حدیث کے سمجھنے میں جو ہے وہ ہر جانے لگتا ہے، لہٰذا لفظ منازعات اصل ہے، لہٰذا اس کا دھیان رکھیں کہ یہ لفظ منازعات ہے، اور منازعات کس معنی میں ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنے میں الجھن ہو رہی تھی، الجھا رہا تھا کوئی شخص، فانتهى الناس عن القراء قال، پھر اس قالا پہ نا بہت ساری بحثیں ہیں، یہ جو قالا ہے اس کے اوپر کافی ساری بحث ہے، وہ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ تو فانتهى الناس قالا، یہ کس نے کہا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا، فانتهى الناس، لوگ رک گیا، ان القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر، مع رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرات کرتے تھے تو لوگ اس قرات کرنے سے، آپ کے ساتھ قرات کرنے سے رک گئے، تب فیما جہر فی النبی، اس نماز میں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہر کرتے تھے، بالقراءۃ، قرات کے ساتھ، من الصلوات، نمازوں کے اندر، حين سمعوا ذلك من رسول اللہ، جب انہوں نے لوگوں سے اس کے حوالے سے سنا، لا الہ الا اللہ۔ قال ابو داود، امام ابو داود فرماتے ہیں، امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے متابعات ذکر فرما رہے ہیں، حدیث کے جو متابع ہیں، کہ روا حدیث ابن اکیمہ، روا حدیث ابن اکیمہ، ابن اکیمہ کی جو روایت ہے، حاضہ، یہ جو روایت ہے، معمر، معمر نے بھی ذکر کیا ہے، یونس نے بھی ذکر کیا، اسامہ بن زید نے بھی ذکر کیا، عن زہری، زہری سے، ٹھیک ہے، حدیث ابن اوکیم، روا حدیث، تھوڑا سا دیکھیے گا، کہتے ہیں روا حدیث ابن اوکیمہ تھا، یہ جو روایت ہے آپ لوگ تھوڑا سا اپنے پاس سے زوم کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکھنے میں آسانی ہوگی، روا حدیث، سوری، روا حدیث ابن اکیمہ حاضہ، ابن اکیمہ والی یہ جو روایت ہے، معمر، یونس، اسامہ بن زید اور زہری، اسامہ بن زید نے زہری سے ذکر کیا، ذرا سمجھیے گا، اس میں چونکہ روایت پوری لکھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے یہ ابن اکیمہ اور ان ابن شہاب، ابن شہاب زہری ہے، یہ زہری، ٹھیک ہے، تو روا حدیث ابن اکیمہ، یہ ابن اکیمہ، ابن اکیمہ اللیثی، روا حدیث ابن اکیمہ، ابن اکیمہ کی یہ والی روایت، ٹھیک ہے، یہ ایک تو ابن شہاب سے ہے، ٹھیک ہے، ایک ابن شہاب سے ہے، اور ایک درمیان میں معمر بھی آتے ہیں، یونس بھی آتے ہیں، اسامہ بن زید بھی آتے ہیں، یعنی اس کے درمیان میں ایک راوی اور ہے، معمر ہے، ٹھیک ہے، اور یونس بھی ہے، اور یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح، ٹھیک ہے، عن الزہری، اعلی معنی مالک، اور یہ روایت مالک نے بھی اسی معنی میں ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو مالک کی یہ والی روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن معنی مالک کے ساتھ ذکر کیا، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے روایت ذکر کی ہے ویسے ہی کی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ روایت امام مالک سے بھی ہے، لیکن جب میں نے موطا امام مالک میں دیکھا ہے، یہ موطا امام مالک آپ کے سامنے کھلی ہے، تو اس میں جو روایت ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، وہ تھوڑی سی مختلف کیسے ہے وہ دیکھیے، ویسے وبه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن قیمت اللیثی عن ابی ہریرہ، ایکزیکٹ وہی ہے جو وہاں پر ہے، سمجھیے گا ذرا، تھوڑا سا سمجھیے گا، یہ حدثنا قعنبی عن مالک عن ابن شهاب عن ابن قیمت،
اللسی عن ابی ہریرہ، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ہے۔ یہاں پہ مالک ہے، یہاں بھی مالک ہے، یہاں ابن شہاب ہے، یہاں بھی ابن شہاب ہے، یہاں ابن عکیمہ، یہاں ابن عکیمہ، عن ابی ہریرہ عن ابی ہریرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مغلق تو نہیں ہو رہی بھائی، بات پوری ہو رہی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال فقال هل قرأ معي منكم أحدا آنفا، هل قرأ معي منكم أحد آنفا، هل قرأ معي أحد منكم آنفا، ایک ہی بات ہے۔ فقال رجل نعم یا رسول اللہ، نعم یا رسول اللہ، نعم انا یا رسول اللہ، ایک لفظ کا فرق ہے، نعم انا یا رسول اللہ۔ دیکھیے اتنے الفاظ کا فرق ہے امام مالک کی روایت میں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ علی معنی مالک، ٹھیک ہے، جو قانبی کے الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں، تھوڑا سا آگے ہیں، ایک وہ لفظ فقال، ٹھیک ہے، قال فقال رسول اللہ، یہاں پہ ہے قال انی اقول مالی انازع القرآن، یہاں پہ انی اقول مالی انازع القرآن، لفظ قالا کا فرق ہے۔ پھر قال فانتهى الناس، یہ اصل منازعات کی بات یہ ہے، یہاں پہ قالا کا لفظ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ قالا کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ قالا کا لفظ ہے۔ یہ قالا کا قائل کون ہے؟ یہ قالا کے قائل کے حوالے سے اختلاف ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس قالا کا قائل جو ہے وہ ابن شہاب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ قالا کا مقولہ کیا ہے؟ قالا کا مقولہ یہ ہے کہ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جهر، کہ لوگ اللہ کے نبی کی جہری نماز میں قرأت کرنا شروع گئے۔ تو یہ ابن شہاب ہے، اب ابن شہاب نے تو اللہ کے نبی کا زمانہ دیکھا نہیں ہے، تو ابن شہاب کا اپنی طرف سے کہنا معتبر نہیں ہے، یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ امام مالک جو اصل اس روایت کے اصل راوی ہیں ان کے ہیں فانتهى الناس، یہ روایت کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مدرج ہے امام زہری کی طرف سے۔ مدرج کیا ہوتا ہے؟ مدرج ہوتا ہے ادراج، ادراج کسے کہتے ہیں؟ ادراج اسے کہتے ہیں کہ حدیث میں اپنی طرف سے کوئی وضاحت کرنا، اس کو ادراج کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے حدیث میں کوئی وضاحت پیش کرنا، اپنی طرف سے حدیث کے اندر کوئی مطلب بیان کرنا، اپنی طرف سے حدیث کی کوئی وضاحت پیش کر دینا، اس کو کہتے ہیں ادراج۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے ادراج کیا اور حدیث کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کی وضاحت امام زہری کی معتبر نہیں ہے۔ امام زہری تو محدث ہے، لہٰذا ایز اے محدث ہم اس کی بات لیں گے، ایز اے فقی ہم اس کی بات نہیں لیں گے۔ جب ایز اے محدث اس کی بات لینی ہے، ایز اے فقی اس کی بات نہیں لینی، تو ظاہری بات ہے فقہا میں یہ مسئلہ مختلف بھی ہے، لہٰذا ایک فقی کی رائے یہ، ایک فقی کی رائے وہ ہے۔ جب رائے میں فرق ہے تو لہٰذا فقی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا حدیث کے معنی کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں حدیث کے بارے میں، وہ فقیہ ہیں، لہٰذا ان کی بات حجت نہیں ہوگی دوسرے کے اوپر۔ امام زہری بھی ایک فقیہ ہے، لہٰذا ان کی بات بھی حجت نہیں ہوگی دوسرے کے اوپر، تو فرمائے کہ یہ بات نہیں ہے۔ فنتہا، یہ قالا کا اصل قائل جو ہے وہ اصل میں حضرت ابو ہریرہ ہے، قالا کا قائل امام زہری نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، قالا کا قائل حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ، تو یہ جو ادراج ہے، مدرج ہونا، بعض روایت میں لفظ قالا آیا ہے
اس قالا کے اوپر اختلاف ہے کہ قالا کا قائل امام حضرت ابو ہریرہ ہیں یا امام زہری ہیں، دونوں میں سے کون امام ہے؟ اس میں بھی راجح یہی ہے کہ قالا کا قائل حضرت ابو ہریرہ ہے، جو قالا کی ضمیر ہے حضرت ابو ہریرہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ابن شہاب کی طرف نہیں لوٹ رہی، اگرچہ بعض حضرات نے کہا کہ ابن شہاب کا مقولہ ہے، اس لیے کہ مختلف باتیں ہیں اس کے اندر، تو وہ مختلف باتیں اگلی روایت میں آ رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ قالا کا قائل ابن شہاب اگر ہے تو وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے آپ ذرا سمجھیے گا کہ جو روایت ابن شہاب سے مروی ہیں ان روایت میں قالا کا لفظ آتا ہے، جو ابن شہاب سے مروی نہیں ہے اس میں نہیں آتا، تو اس صورت میں قالا کا قائل ابن شہاب ہو سکتے ہیں، مگر ایسا ہونا قطعی نہیں ہے، اور بھی باتیں اس میں ہیں، اگلی روایت میں انشاءاللہ العزیز آئیں گی، انشاءاللہ ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو اب اصل تو یہ ہے کہ قالا کا قائل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا اس کو یہ کہا جائے کہ زہری کا ادراج ہے، یہ بات غلط ہے، امام زہری کا ادراج اس میں نہیں ہے، امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی۔ تو چنانچہ میں نے اس لیے موطا امام مالک کی روایت آپ کے سامنے کھولی کہ فن الناس، اس میں قالا کا لفظ ہے ہی نہیں، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ فن الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما جار في رسول اللہ فيما جار في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی تو پھر انہوں نے اس بات میں اضافہ کرنا چھوڑ دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اس میں لکھی ہے کہ ابن اکیمہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابن اکیمہ جو ہے یہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ ضعف کا معاملہ یہ ہے کہ ضعف جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ ابن اکیمہ جو ہے وہ ضعیف نہیں، مجہول ہے، ابن اکیمہ یہ جو مجہول ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحسین کی ہے، ابن حبان نے اس کی تحسین کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حدیث کے ذوق پہ سب کا اتفاق ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ صاحب ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن مقیمہ کے حوالے سے تفصیل بیان کی ہے، اور جو تفصیل بیان کی ہے وہ بڑی واضح ہے اور دقوق ہے، فرمائے وابن اقیمۃ اللیثی اسمہ عمارہ، ان کا نام عمارہ ہے، یقال عمر بن اقیمہ، ان کو عمر بن اقیمہ کہتے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے تقریب کے اندر فرمایا کہ یہ ان کے مختلف نام ہیں، عمارہ بھی منقول ہے، عمر بھی منقول ہے، اور عامر بھی منقول ہے، ایسے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، محدثین کے اس طرح کے کئی نام ہوتے ہیں، جو کہ جب جس زمانے میں حافظے کی بات ہوا کرتی تھی تو اس زمانے میں محدث کے نام میں تھوڑی بہت لفظی تبدیلی آ جانا ایک معمولی سی بات ہے، کوئی ایسی نہیں۔ فرمایا ثقۃ من الثالثہ، تیسرے درجے کے روات میں سے ہیں اور ثقہ ہیں، یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، تو اور ساتھ ہی ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی جرح نہیں نقل کی۔ اور دوسری بات یہ کہ سنن اربعہ کے راوی ہیں، سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان سب کے راوی ہیں، اور یہ حضرات حتی الامکان اس شخص کی روایت لے کے آتے ہیں جو شخص ان کے نزدیک ثقہ راوی ہوتا ہے، جو ان کے نزدیک ثقہ راوی ہوتا ہے، اور ہر وہ راوی جس کے اوپر جرح نہ کریں یہ سنن اربعہ کے راوی، تو اس کو توثیق ضمنی ملتی ہے، توثیق ضمنی ملتی ہے۔ توثیق ضمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ثقہ محدث، ایک بڑا محدث ان کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، ایک بڑا محدث اس پر بھروسہ کر رہا ہے کہ یہ صحیح راوی ہے، یعنی اس کے طرز عمل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ راوی جو ہے وہ صحیح ہے، اس میں کسی درجے کا کوئی سقم نہیں ہے اس راوی کے اندر، تو اس توثیق کو
اس توثیق کو توثیق ضمنی کہتے ہیں۔ توثیق ضمنی فار ایگزامپل، بطور مثال، آم، دیکھیں، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے، میری تو کچھ اوقات ہی نہیں ہے، تو میری کیا حیثیت ہے۔ مگر مجھ سے ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی، علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں کہتا ہوں علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا علامہ انور شاہ کشمیری قوی ثقۃ ثبت، میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ میں نے کہا علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ بات فرمائی، علامہ بن نوری نے یہ بات فرمائی، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات فرمائی۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ قوی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ثقہ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ثبت ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، مگر میں اپنی بات کی تائید کے لیے اس شخص کی بات لے کے آ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں۔ تو یہ معتبر سمجھنا یہ توثیق ضمنی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کسی چور اچکی کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ایک معتبر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو معتبر انسان کی بات ہے، اس کو کہتے ہیں توثیق ضمنی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے توثیق ضمنی۔ تو ایک موٹی سی بات ہے، ایک واضح اور دو ٹوک بات ہے اس کے اندر۔ تو امام بدود اس کو لے کر آئے ہیں، ابن عکیمہ کو لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی جرح نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ توثیق ضمنی بھی ہو گئی۔ توثیق ضمنی کیا؟ توثیق تصریح ابن حجر جیسے پائے کے محدث کر رہے ہیں کہ توثیق تصریح کے ساتھ کریں کہ ابن عکیمہ ثقۃ، اور یہ درجہ ثالثہ کے محدث ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ بڑا ان کا مقام ہے۔ معمر جیسا بندہ جس سے روایت کر رہا ہے، یونس جیسا بندہ جس کی روایت لے کے آیا، اسامہ بن زید جیسا بندہ جس کی، امام زہری جس کی روایت کو قبول کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ امید ہے، یقینی طور پر ثقہ ہے۔ اور جبکہ محدثین اس کو لکھ رہے ہیں، تو امام نووی جیسے کا یہ کہنا کہ یہ حدیث متفقہ طور پہ ضعیف ہے، یہ درست نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا، پھر ان اقوال کے حوالے سے اگلی روایت میں تفصیلی بات آتی ہے، جس سے ہم نے اس سے پڑھا کہ ایسی نماز فیما جہرہ بھی، تو اگلی روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ نظن انہا صبح کو، وہ صبح کی نماز تھی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔